اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام پیاری سننے والی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے اور ہماری زندگیاں سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج میں ایک سیریز ہی سمجھ لیں شیئر کرنے لگی ہوں، نامحرم کی محبت، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ سیریز میری بہنوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ خاص طور پر میری بہنوں کے لیے یہ سیریز ہے جو کہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتی ہیں اور ان کی کچھ کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ سب آج کل بہت نارملائز ہو چکا ہے اور ہر دوسری لڑکی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے، اور تاکہ دیکھیں ہمیں اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں اس قدر انوالو ہو چکی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں پوری کوشش کروں گی کہ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں اور آپ کو کچھ اویئرنیس ہو اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو کچھ ہتھ کنڈے اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ جن کو سننے کے بعد آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا اور آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مدد بہت ضروری ہے، اللہ پر یقین، اور اللہ کی جب ہم فرما برداری کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی سسٹر پہلے اس میں انوالوڈ ہے تو وہ بھی یہ سیریز لازمی سنیں، اور اگر کوئی انوالوڈ نہیں ہے تو وہ بھی یہ سیریز سنیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کی عظمتوں کو محفوظ کریں، ان کی عزتوں کو محفوظ کریں، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں ایسے ہر شر سے محفوظ رکھیں جو ہمارے ساتھ کئی نسلوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کر کے میں یہ سیریز سٹارٹ کرتی ہوں۔ اللہ پاک میری زبان سے حق جاری کرے اور میں جو بھی بولوں وہ آپ کے دل میں اتر جائے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ لڑکیوں کو اپنے دامنِ فریب میں پھنسانے کے ہتھ کنڈے، لڑکی کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں کہ لڑکیاں پھنس جاتی ہیں، کیا ایسا کرتے ہیں، ایسا کون سا جال بنتے ہیں کہ معصوم لڑکیاں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جو اپنے باپ کا فخر ہوتی ہیں، وہ ایسے لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ یقین جانیں بڑی بڑی مضبوط لڑکیاں، بڑے بڑے مضبوط ایمان والی لڑکیاں اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بے شک بعض اوقات ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے۔ خیر، آج ہم اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ کور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی میں بھی لیکچر تھوڑا لمبا ہو جائے، لیکن یہ سیریز کا ایک انشاءاللہ لیکچر ہوگا تو آپ نے اس کو سننا ہے۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ مرحلوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لڑکا آپ سے کہے گا کہ میرا مقصد برا نہیں ہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کا، یہ جو نیچے ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ، ان کا لب لباب کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہم سے بات چیت کرے۔ لڑکوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بات چیت کرے، لڑکی ہنسی مذاق کرے، یعنی ٹائم پاس، اور اپنی ذاتی زندگی کی باتیں بھی کھولنا شروع کر دے، یعنی وہ آپ کو صرف استعمال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ
فرسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب لڑکی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے، تو انہیں کیا لگتا ہے؟ پہلے وہ تعریفیں کرتے ہیں، بعض اوقات تعریف سے بات شروع ہوتی ہے، بعض اوقات دین سے شروع ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل ان کا یہ ہوتا ہے موٹو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی بس ہمارے جال میں پھنسے، ہم سے بات شروع کرے۔ پہلا مقصد بات، ٹھیک؟ بات شروع ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ تو پہلا مقصد جو لڑکوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے ساتھ فری ہو، ہمارے ساتھ بات کرے، اور پھر جب لڑکی بات کرنا شروع کر دیتی ہے ان باکس میں یا کہیں پہ بھی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب یہ لڑکی جال میں پھنس چکی ہے، پھنس جائے گی، مینس کہ اب یہ آ گئی تو اب یہ پھنس بھی جائے گی، ٹھیک؟ اب سیکنڈ مرحلہ، دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ میری نیت بری نہیں ہے، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور زبان سے بھی پھر کہا جاتا ہے کہ آئی لو یو، مگر دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کہتے ہیں آئی نیڈ یو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کس لیے؟ اپنی ناجائز خواہش پورے کرنے کے لیے، تمہیں استعمال کرنے کے لیے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے فرضی اور جھوٹے عشق کی داستانیں سنانے لگتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ ہمدردی کے لیے، اس کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں تو بڑا ہی اچھا ہوں۔ اور اگر وہ غور سے سن لے تو اسے اپنے خواب سناتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں یہ کیا، وہ کیا، اور فلاں ہوا اور ڈھمکا ہوا، اس طرح سے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر اس پر بھی لڑکی اچھا رویہ ظاہر کرے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے فلموں، ڈراموں اور پھر گانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگتی ہیں، تبادلہ خیال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے تو یہ والا پسند ہے۔ تمہیں کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ پھر ایسی اخلاق سے گری باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اگر جب اس قسم کی ناشائستہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب سمجھ جاتے ہیں کہ اب کامیابی کے امکان روشن ہیں، اب ہم اس کو مزید اگلے مرحلے میں لے جا سکتے ہیں۔ اب میدان جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ میدان جیسے بیج بونے سے پہلے زمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہموار کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو مطلب زمین تیار ہو چکی ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں۔ تو کیا اس سے ملتا؟ اسے کیا ملا نتیجہ؟ ملاقات کا نتیجہ۔ میرے لیے کچھ وقت اور موقع نکالو، مطلب کچھ ٹائم نکالو، مجھ سے ملو ملاقات کے لیے ہیں۔ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے دور چلے جائیں۔ کیسی فضول اور گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور صرف اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ گرمی کے موسم میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈی سڑک ہو اور ہم دونوں ننگے پاؤں اس پر چلتے چلتے تھک جائیں تو اسی پر سو جائیں، چاہے کوئی ہمارے اوپر سے ٹرک ہی گزار دے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیسی کیسی خوبصورت باتیں کر کے آپ کو ایک ناجائز اور ایک غلط کام میں، ایک غلاظت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بچیں میری بہنیں۔ اور سردی کے موسم میں عجیب باتیں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں کمبل میں لپٹے ہوں۔ اور اگر لڑکی ایسی بات چیت کو خوشی خوشی سن لے تو پھر اگلا مرحلہ سمجھتے ہیں کہ اب منزل قریب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اب منزل قریب ہے، اب بیج بویا جا سکتا ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں اس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ آ گئی نا بات ملاقات کی؟ پہلے ملاقات کی باتیں اور پھر چوتھے مرحلے میں ملاقات۔ پہلے اس کو خواب دکھاتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو
حقیقت بنا کر بھی دکھاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں، اور تھوڑی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گلے مل لو. ملاقات ہو گئی تو اسے اگلا سٹیپ، دا فوٹ اسٹیپس آف شیطان. شیطان کبھی بھی آپ کو برائی میں، کسی بڑے گناہ میں ایک دم سے انوالو نہیں کرتا. وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جو ایسے لڑکے ہوتے ہیں یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ایک دم سے کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو، بلکہ ان کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی چالیں چلنی پڑتی ہیں، اتنا مضبوط جال بننا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی لڑکی ان کے جال میں پھنستی ہے. میری بہنوں بچ جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دو. آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. اگر اجازت مل گئی تو پھر ہر ملاقات میں کھلتے کھلتے جاتے ہیں، اور پھر بالآخر بات زنا تک پہنچ جاتی ہے. استغفر اللہ. اور کس طرح سے اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ 4 مرحلے شیئر کیے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. ان میں مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو بہت کم ایگزامپلز ہیں، لیکن آپ کو ایک فلٹر رکھنا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی بات کرے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مجھے استعمال کیا جانے لگا ہے. ایک نوجوان نے توبہ کی تو اس نے یہ باتیں بتائی ہیں. کیا باتیں بتائی ہیں؟ یہ حقیقت ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. کہ ایک وقت تھا کہ میں 5 6 لڑکیوں سے معاشقہ چل رہا ہوتا تھا میرا. یعنی میں ایک وقت میں 5 6 لڑکیوں سے لا حول ولا قوت الا باللہ افیئر چلا رہا ہوتا تھا. اور ایک سے بات کر کے فون بند کرتا تو دوسری لڑکی کو کال کر کے کہتا کہ میں آج آپ کے لیے بہت زیادہ اداس ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب فون بند کرتے ہیں تو تیسری لڑکی کو کال کر کے کہتے کہ ہائے میں تو آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے ترس گیا تھا. شیطانی کام کے لیے قدم قدم پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹی قسمیں. کوئی اتنا فارغ نہیں ہوتا کسی کے لیے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہ لڑکی سے اپنی شہوت پوری کریں، ناجائز خواہش پوری کریں. لیکن جس لڑکی سے ایک دفعہ یہ خواہش پوری کر لیں پھر اس سے کبھی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بات لکھ کر رکھ لیں، یہ بات جہاں مرضی لکھ کے رکھ لیں کہ لڑکا کبھی بھی لڑکی کو استعمال کرنے کے بعد اس سے شادی نہیں کرتا. تو استعمال ہونے سے بچیں. دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو لڑکی کنوارے پن میں میرے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر سکتی ہے وہ میری بیوی بن گئی تو اوروں سے تعلق کیوں نہیں جوڑے گی؟ جو اپنے والدین کی نہ بنی وہ میری کیا بنے گی؟ ہاں، جس نے میرے ساتھ سب سے چھپ کر تعلق قائم کر لیا وہ مجھ سے چھپ کر دوسروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر سکتی ہے، کرے گی. انہیں یہ یقین ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ اس پیار کو ختم بھی کرتے ہیں. اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ ایک دم نہیں ختم کرتے، وہ بھی مرحلہ وار ہوتا ہے، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دم سے نہیں ہوتا. اب ہم اس پیار کو ختم کرنے کے مرحلے بھی دیکھتے ہیں آج بھی انشاءاللہ. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میری بہنوں؟ بچ جاؤ اس فتنے سے. یہ فتنہ بہت نقصان دہ ہے. اس فتنے میں جو پڑ گیا اس کی دنیا تو برباد ہوگی ہی ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچا لیں. اب اس پیار بن گیا وبال جان. پیار کیا بن گیا؟ وبال جان. اب اسے جان بھی تو چھڑوانی ہے. کیسے چھڑوائیں؟ تو اس کے بھی سٹیپس ہیں، ایک دم سے نہیں کہہ دیتے. سب سے پہلے مرحلے میں کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کو استعمال کرتے ہیں. جب چھوڑنے کے قریب آتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے مرحلہ نمبر 1 یوز دا گرل. یعنی اب لڑکی کو چھوڑنا تو ہے ہی لیکن استعمال تو کر لو. اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا کہتے ہیں اسے. اگر تو وہ مان جائے، کیونکہ ایمان جا چکا ہوتا ہے اس
स्टेप तक आने तक, क्योंकि हया नहीं रही। जब हया ना रहे तो ईमान भी गया, क्योंकि ईमान और हया साथ साथ हैं। जिसमें हया है उसमें ईमान है, और जिसमें ईमान है उसमें हया है। जब इन दोनों में से जब एक भी चीज़ जाती है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो क्या होता है कि लड़की को मजबूर किया जाता है कि क्या करो, हमारे साथ ज़िना करो। फिर जब तक वो लड़की इस्तेमाल होती है उसको करो, जब तक दाव लगता है लगाओ, उससे अपनी ख्वाहिश नाजायज़ पूरी करो। लेकिन जब लड़की मजबूर करे कि अब मेरे घर रिश्ता भेजें, मेरे वालिदैन से बात करें, तो फिर बहाने बनाते हैं। और अगर लड़की समझदार हो और पीछे हटने लगे तो फिर उसे मजबूर करते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं। मरहला नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे क्या करते हैं, लड़की को एब्यूज़ करते हैं। लड़की को मजबूर करके उससे ख्वाहिश पूरी करो। कभी कहो मैं गोलियां खा लूँगा, कभी मैं पंखे से लटक जाऊँगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कभी कहो कि मैं जेब में तुम्हारे नाम ख़त लिखकर छत से छलांग लगा दूँगा, वरना तुम मुझसे ज़रूर मिलो। इस तरह जितना अरसा गुजर सकता है गुजारने की कोशिश करते हैं। ये भी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। यह है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मैं तुम्हारी खातिर मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं गोलियां खा लूँगा, मैं पंखे से लटक जाऊंगा, मैं छत से छलांग मार दूंगा, और साथ तुम्हारा नाम भी आएगा। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई। उसके बाद लड़की को कंफ्यूज करते हैं। तीसरे मरहले में लड़की को कंफ्यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर लड़की के वालिदैन उसका रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं तो उसके सामने उदासी के फ़िक्रे बोलते हैं। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, तुमने मेरा सुकून तबाह कर दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लिहाजा मैं फ़ेल हो गया हूँ। इस किस्म की बातें करते हैं। ये भी एक किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। ये पूरी होती ही इमोशंस के साथ है ना। ये जो ड्रामा किया जाता है ये सारा आपके इमोशंस को यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि मेरा फ़लाँ नुकसान हो गया है और मेरा फ़लाँ नुकसान हो गया है, तो लिहाजा अब तुम उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करोगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की तो मैं ऐन तुम्हारी शादी के वक्त खुदकुशी कर लूँगा। जब तुम्हारी डोली जा रही होगी याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की तो मैं तुम्हारे होने वाले खामद को सब कुछ बता दूँगा। ये होती है ब्लैकमेलिंग। ऐसे करते हैं ब्लैकमेल। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारी तस्वीरें दिखाऊंगा, तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूँगा, यानी मैं तुम्हारा घर तोड़वा दूँगा, मैं तुम्हें बसने ही नहीं दूँगा, और अगर तुम मेरी बीवी नहीं बनी तो फिर मैं तुम्हें किसी और की बीवी भी नहीं बनने दूँगा, यानी मारने की भी धमकियाँ देने लगते हैं। और अगर मतलब अब तुम मेरी मोहब्बत में फंस के अब तुम मेरी ही बीवी बनकर रहोगी। लड़की बेचारी इन झूठी मक्कारियों से मुतासिर हो जाती है कि लड़का तो मेरे पीछे लट्टू है कहते हैं ना ऐसे, कि लड़का तो मेरे पीछे लट्टू है, लेकिन पता नहीं कि लड़का मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और फिर इसकी बातों में आके अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा देती है, रिजेक्ट कर देती है। वालिदैन के सामने ज़िल्लत और रुसवाई भी बर्दाश्त करती है, मगर फिर भी ज़िद करती है कि मेरा रिश्ता फ़लाँ लड़के से ही किया जाए, वरना क्या करूँगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। उधर से लड़की को ब्लैकमेल किया गया, लड़की को इमोशनली यूज़ किया गया, और इधर लड़की अपने वालिदैन को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उससे मुतासिर होके वो अपने वालिदैन जो उसके सबसे ज़्यादा खैरख्वाह हैं उन्हीं को मजबूर कर रही है, उन्हीं को ब्लैकमेल कर रही है। मैं फ़लान कर लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, कहीं चली जाऊँगी, सबकी नाक कटवा कर रहूँगी, यानी भाग जाऊँगी। अगर वालिदैन आमादा हो जाएं कि चलो इसी आवारा लड़के से तुम्हारी शादी कर देते हैं, और लड़की उस लड़के से कहे कि आप अपनी वालदा को अब हमारे घर रिश्ता मांगने भेजें, रिश्ता लेने के लिए भेजें, तो मेरे वालिदैन हाँ कर देंगे क्योंकि मैंने उन्हें मना लिया है। तो क्या करेगा, लड़का समझ लेता है कि अब क्या हुआ है, अब चौथा मरहला शुरू हो गया है। अब क्या होगा, मरहला नंबर 4 में अब लड़की को इनकार करना होगा।
کیوں؟ کیونکہ لڑکی نے تو اپنے گھر والوں کو منا لیا، اب وہ کہے گی کہ بھیجو اپنے والدین کو۔ پھر اب لڑکا کیا کرے گا؟ لڑکا اب جب دیکھے گا کہ لڑکی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے میرے لیے فارغ ہو گئی ہے، کہ مطلب اس نے باقی رشتوں سے بھی انکار کر دیا، اپنے والدین کو بھی منا لیا، اب وہ میرے لیے ریڈی ہے مجھ سے نکاح کے لیے، تو کیا کرے گا؟ اس سے جنسی تعلقات تو قائم رکھے گا، لیکن والدہ کو بھیجنے کے بارے میں بہانے بنائے گا، ٹال مٹول کرتا رہے گا۔ کبھی کہے گا کہ فلاں کام کی وجہ سے امی مصروف تھیں، اور کبھی کہے گا کہ فلاں بات پیش آ گئی، لہٰذا اب میں گھر میں یہ کیسے بات کروں؟ یعنی کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں فوتگی ہو گئی ہے، کہیں شادی میں مصروف ہیں، کہیں اور مصروف ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے بات کروں؟ پھر مظلوم بنے گا۔ پھر جب لڑکی زیادہ ہی، کیونکہ لڑکی کو تو ہے کہ اب اس کے والدین بھی ادھر سے اس کو تنگ کر رہے ہوں گے کہ اب مطلب آئیں اس کے پیرنٹس اور بات کریں ہم لوگ طے معاملات، لیکن اب ادھر سے لڑکے نے بھی ٹال مٹول کرنی ہے، تو لڑکی پھر ادھر لڑکے کو مجبور کرے گی۔ تو جب لڑکی لڑکے کو مجبور کرتی تو لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میری امی نہیں مانتی، سبحان اللہ، میری امی نہیں مانتی، تو پہلے اپنی امی کو منا لینا تھا نا، ہے کہ نہیں؟ یہ چکر چلانے سے پہلے ہی اپنی ماں کو منا لیتے، لیکن خیر پھر کیا ہوگا؟ کیا کروں، میرے ابو نہیں مانتے، بہانے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک؟ کبھی کہیں گے میری امی نہیں مانتی اور کبھی میرے ابو نہیں مانتے۔ اسی چکر میں وہ آپ کو لٹکائے رکھے گا، وقت گزارتا رہے گا۔ لڑکی مصیبت میں پھنس گئی کہ نہ وہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی۔ تو میری بہنوں ابھی سے سنبھل جاؤ، ابھی سے کوئٹ کرو، اگر کوئی ہے انوالو تو کوئٹ کرے، اگر نہیں ہے تو اس گندگی میں، اس غلاظت میں پڑنے سے بچ جائیں۔ ہماری عزتیں بہت قیمتی ہیں، کوئی بات نہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز سن رہی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس گندگی میں مزید نہیں رہنے دینا چاہتا، تو پلیز پلیز اس تعلق کو کوئٹ کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکی پھنس گئی مصیبت میں، اب ایسے موڑ پر پہنچ کر کیا کرتی ہیں؟ بعض لڑکیاں تو خودکشی کر لیتی ہیں، کیونکہ اب نہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی رہی، والدین کے سامنے بھی ذلیل ہو گئی اور لڑکے نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ یا پھر بعض کیا کرتی ہیں؟ دن رات وظیفے کرتی ہیں کہ لڑکا اپنی ماں کو بھیج دے۔ بھئی پہلے حرام کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اللہ کی نافرمانی کی، اب وظیفے کرنے کا کیا کام؟ بعض منتیں مانتی ہیں کہ طویل دھاگے کے پیچھے وقت ضائع کرتی ہیں، وہ ایک الگ فتنہ، وہ ایک الگ شرک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک غلطی اوپر سے اور غلطی، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کہتی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ ہمارے کام ایسے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئے۔ ہاں، پھر کیا ہوتا ہے کہ غلطی تو اپنی ہے، لڑکا اس لڑکی سے اپنی شہوت پوری کر چکا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی اس کی نظر میں استعمال شدہ ٹوائلٹ پیپر کی مانند ہوتی ہے۔ ایک یوز ٹیشو پیپر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹ بن۔ تو وہ لڑکی بھی اس کے لیے اب کوڑے میں پھینکنے والی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہیلے بہانے بنا کر لڑکی کو ٹالتا ہے اور ملنا بند کر دیتا ہے، یوں سمجھے کہ لڑکی کو بند گلی میں پہنچا کر خود غائب ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر اوقات تو چھپی آشنائی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں۔ شادی ہوئی نہیں، چھوڑ دیا، اور اگر ہو بھی جائے تو 2 وجوہات کی بنا پر طلاق ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ موسٹلی لڑکے نہیں کرتے شادی، صرف استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اور بڑی لڑکیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ حرام وہ دوسروں کو یوز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام بہنوں کو۔ 2 وجوہات پر طلاق ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بلکہ طلاق اگر شادی ہو بھی جائے نا تو بھی زندگی عذاب ہوتی ہے، ٹھیک؟ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو لڑکی سب کو دھوکہ دے کے میرے ساتھ غلط کام کری تھی، وہ مجھے دھوکہ دے کے دوسروں کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتی ہے، تو وہ اس قدر شک کرتا ہے کہ بات بات پہ لڑکی کو تیز کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس پہ تشدد کرتا ہے، مارے نہ بھی تو ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں رہتے ایسے مرد۔ وہ لڑکی حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لے تو خاوند کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اس قدر شک کی، خود اپنے ہی کرتوت ایسے تھے، پھر دوسروں پہ تو شک ہونا ہی تھا۔ پھر لڑکی اگر والدین کو ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگے تو خاوند اس کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ میکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے۔ دیکھ لیں اس قدر پھر شک مزاجی مرد میں آ جاتی ہے، کیونکہ مرد اپنی گھر کی عورت کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پوزیسیو ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی دوسرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ تو اللہ کے بندے اپنی گھر کی عورت کے بارے میں پوزیسیو ہو تو دوسروں کے گھروں کی عورتوں کے بارے میں پوزیسیو کیوں نہ ہوئے؟ نوبت یہاں تک آتی ہی نہ۔ اب ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی پسند کی شادی ہوئی تو وہ دفتر جاتے ہوئے گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ This is real، یہ حقیقت ہے۔ پھر اتنا شک آ جاتا ہے، کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو وہ باہر کیسے نکلے گی؟ آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو لڑکی والدین سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی ہمسائے سے محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ اکبر، اس قدر شک آ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو بیٹھتی ہیں، پھر وہ قابل اعتبار نہیں رہتی، پھر وہ کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرتا۔ دوسری ریزن شادی ناکام ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ خاوند بن کر رہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ پہلے تو جو غلط تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جو صحیح تھا وہ تو بہت ہی ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا غلطی کو غلطی بتانا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی ہے۔ اور پہلے تو تعریفیں ہی تعریفیں تھیں، باتیں ہی باتیں تھیں، اب اصل حقیقت میں حقیقی زندگی میں اب جب انٹر ہوئے تو اب اپنی توقعات پہ بھی پورا نہیں اتر سکے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے تو میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے تحائف دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے، اس کو عادت لگ جاتی ہے، اس کو نشہ لگ جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی پیار محبت کے مراحل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہوئی تھی۔ یعنی پہلی شادی تو ناکام ہو گئی اور ڈائیورس بھی پھر دے دیتا ہے، یا نہ بھی دے تو بھی لڑکی تو کہیں کی نہیں رہی، نہ اپنے میکے کی رہی نہ اپنے سسرال کی رہی۔ جو لڑکیاں ایسے شادی کرتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، تو بچیں ان سے۔ اب میں آپ کو چند نصیحتیں کروں گی آخر پہ میری بہنوں، بچو اس سے، بچ جاؤ۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، یہ رب تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رب ناراض ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کو خوش کریں اور شیطان کو غمگین کریں۔ ٹھیک، شیطان چاہتا ہے کہ انسان غمگین رہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہم اپنے دشمن کو خوش کیوں کریں غمگین رہ کر؟ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو خوش رہیں، اللہ کی فرما برداری کریں اور خوش رہیں گی انشاءاللہ۔ جب آپ خوش رہیں گی تو آپ کا دشمن اداس رہے گا۔ اب میں چند نصیحت کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ لیکچر کو کلوز کروں گی۔
وائنڈ اپ کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا۔ نصیحت کی بات یہ ہے کہ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کے گھر کے حالات اچھے نہ ہوں تب بھی آپ اللہ سے جڑی رہیں، اللہ سے کنیکشن قائم رکھیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ماں فوت ہو گئی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آج کل کے حالات کا۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے بھی غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں باپ ہر بات پہ بیٹی کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یعنی کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، لیکن الٹریٹ ہونا، ان پڑھ ہونا، کچھ ان پڑھ مطلب اسکول کا نہیں پڑھے ہوتے لیکن بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہتے ہیں۔ تو ان پڑھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ نادان والدین کہہ لیتے ہیں کہ نادان والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات میں اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی دوسرے کی ہو پھر بھی بیٹی کو ہی ڈانٹنا ہے۔ تو اس طرح کی نادانیاں جو ہیں وہ والدین کو نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچی کو گھر سے جو محبت چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ پھر باہر والا جو کوئی بات کرتا ہے بچی کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اس میں پڑ جاتی ہے۔ جب گھر سے بھروسہ، پیار، محبت مل رہی ہو پھر مشکل ہے کہ لڑکی پھنسے، ٹھیک؟ جبکہ بیٹوں کی ہر بات مانی جاتی ہے اور بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوس دیا جاتا ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی پھر وہ آگے سے کبھی بھی اظہار بھی نہیں کرے گی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی تنہائی۔ تو اپنی تنہائی کو اللہ سے گفتگو کرنے میں لگائیں، تنہائی میں فارغ مت بیٹھیں، تنہائی میں ذکر میں لگ رہیں، قرآن میں لگے رہیں، کچھ اور کریں لیکن کوئی گناہ کا کام نہ کریں، کیونکہ بچیوں کو اکیلے گھر میں بھی مت چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں سے خود بچائیں، احتیاط کریں۔ یہ نہیں آپ اس کا خیال کریں، اس پہ شک نہیں کریں، اس کا خیال کریں، کیونکہ وہ نادانی کی عمر ہے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ کزنز کے ساتھ بچیوں کو کبھی بھی کہیں مت بھیجیں۔ کزنز ایک بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک؟ قریب کے جو غیر محرم مرد خاص طور پہ کزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکیلی لڑکی کو کبھی، اپنی بیٹی کو، جو بھی آپ کی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس کو کبھی بھی نہیں آپ اس کے ساتھ چھوڑیں، کیونکہ جہاں پہ دو نامحرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے غلط تعلقات جنم لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو شادی شدہ لوگ بھی ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی جو ہے وہ حرام میں پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات خامن جو ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کو محبت نہیں دے پاتے، تو پھر جب محبت کی بھوکی عورت کو باہر سے محبت ملتی ہے، محبت کے بھوکے مرد کو باہر سے محبت ملتی ہے، تو وہ اس میں قربان ہو جاتے ہیں، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خاوند ہمارے ہاں جو ہے کہ گھر سے دور رہتا ہوتا ہے اور بیوی پھر غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ریزنز ہیں۔ خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، وہی تعلقات بہتر نہیں ہوتے نا، لہٰذا بیوی کو جہاں سے کھینچ پڑے وہ کھینچی چلی جاتی ہے، یعنی جہاں سے اسے محبت ملتی ہے وہ اسی طرف کھینچی جاتی ہے۔ عورت ہے ہی محبت کی بھوکی، عورت ہے ہی اعتبار کی بھوکی، تو اس کو گھر سے وہ اعتبار دیں، اس کو گھر سے وہ محبت دیں، اس کو گھر سے وہ عزت دیں۔ عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، خرید و فروخت کے لیے، یا مطلب ایسی اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بغیر اجازت کے ہی وہ چلی جائے، ٹھیک؟ تو اپنے گھر کے مردوں کو اور ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو غلط کام میں پڑنے سے بچائیں، روکیں، ٹھیک؟ یہ اس کی کیئر ہے، اسی کو خیال کہتے ہیں، تربیت ایسی کریں۔ اسکول کالج وغیرہ بھی بچیوں کو جو ہے وہ دھیان سے بھیجا کریں، اور اس کے بعد سہیلیوں کے ساتھ بھی زیادہ بچیوں کو مت بھیجیں، اتنی آزادی دیں کہ کبھی سہیلی کے ساتھ ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کچھ سہیلیاں ہی ایسی ہوتی ہیں جو غیر محرم لڑکے کے ساتھ انہیں پھنسا دیتی ہیں، یہ سہیلیوں کے نام پہ ایک فتنہ ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلا قصور
گھر والوں کا ہی ہوتا ہے. موسٹلی گھر والوں کی طرف عدم جو ہے وہ توجہ اور ان کی بے لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہی کیوں ہے. وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنساتا ہی کیوں ہے. اس کو کیا اتنی ضرورت پیش آئی ہے. اگر اس کا شادی کا موڈ ہے تو وہ شادی کرے، اپنے والدین سے بات کرے اور شادی کر لے. لیکن لڑکی سے ڈائریکٹ بات کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ غیر مرد کا بہت قصور ہوتا ہے. اللہ کرے ایسے مردوں کو ہدایت آ جائے، آمین. تیسرا قصور عورت کا خود کا ہوتا ہے، لڑکی کا خود کا ہوتا ہے کہ اگر حالات ناسازگار تھے بھی لیکن پھر بھی وہ غیر محرم کے قریب کیوں آئی. نہیں آتی نا، اللہ کے پاس جاتی، اللہ سے مدد مانگتی، اپنی عزت کا جنازہ تو نہ نکالتی. اور زندگی بھر کی بدنامی اور سفر بھی لڑکی ہی کرتی ہے. جو بھی ہو جائے ہمیشہ لڑکی پستی ہے. اس سب میں ہمیشہ لڑکی کا دامن داغدار ہوتا ہے. تو جہاں پہ قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں پہ آف کورس اپنا بھی ہوتا ہے. تو جو لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی قدر و قیمت جانتی ہیں وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود بھی غیر محرم مرد کی طرف بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں. تو ایسی عورت بنے جس کی طرف نامحرم کی نظر بھی نہ اٹھ سکے. اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں، اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کریں. اور اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. نامحرم سے بات کرنا منع کیوں ہے؟ تاکہ ہم کسی فتنے میں نہ پڑ سکیں. تو اپنے آپ کو بچائیں. جو پھر لڑکی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ نامحرم کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی، وہ چاہے جتنی مرضی تعریفیں کرتا پھرے، تو پھر جب لڑکی میں کوئی نہیں ہوگا، لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گی اور وہ طے کر لے گی کہ میں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اس میں علم ہوگا، اس میں شعور ہوگا، اس میں مضبوطی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. تو پھر اللہ تعالی ایسی عورت کو خود ہی بچا لیں گے. اور ایسی عورتوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مضبوط کردار والی مومنہ بنا دیں کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہ کرے، آمین. جو ماضی میں غلطیاں ہو چکیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہم سب کو معاف فرمائیں اور آگے ہم سب کو محفوظ رکھیں ان فتنوں سے، آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین. میں آخر میں کہوں گی کہ اگر کسی سسٹر کو کوئی انفارمیشن چاہیے یا آپ مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوئی اس ریلیشن شپ میں ہے اور اس کو کوئٹ کرنا چاہتی ہیں اور سفر کر رہی ہیں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ یا مجھے انسٹاگرام پہ یا آپ مجھے میسیج کریں گی اور مجھے اپنی جو ہے وہ وائس نوٹ میں انشاءاللہ سینڈ کریں گی، تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گی. پھر بے شک ہم واٹس ایپ پہ چلی جائیں، ٹھیک. لیکن آپ نے وائس نوٹ میں لازمی مجھے اپنا نیم اور بتانا ہے کیونکہ یہ پرسنل ہی ہوگا اور میرے اکاؤنٹس میرے پاس ہی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو جتنے اچھے سے ہو سکا گائیڈ کروں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.